أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادئا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وأنس جلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولایتك يا علي يا علي يا علي ادركني صلوات. الحمد لله الذي أبطل الأفلاك والأرضين، صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتمداران سید الشہداء و سوگواران امام حسین، یہ جتنے بھی مومنین، یہ جتنے بھی مومنات یہاں تشریف لائے ہیں یا لائی ہیں، پروردگار گواہ ہے گا، یہ سب تیری کنیز زہرا کے لال کا پرسہ دینے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اے میرے پروردگار، یہ آج اتنا بڑا مجمع اپنے کام کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے یہاں رونے کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ میرے پروردگار، جن آنکھوں میں آنسو آ جائے پھر انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلانا۔ ہاں عزاداروں، عزاداروں، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں بہت زیادہ طولانی اور تفسیری مسائل نہیں پڑھنے والا آپ کے سامنے، کیونکہ مسائل احساس کا نام ہے، مسائل فکر کا نام ہے۔ بس اپنے آپ کو سرزمین کربلا پر لے جائیے اور وہاں وہ تپتا ہوا صحرا یاد کریے، 3 دن کی پیاس یاد کریے، پھر اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رو لو گریا کرو۔ عزاداروں، ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ عزاداروں، پچھلی مرتبہ عید گزر گئی، ہمارا اور آپ کا دل بے چین نہ ہوا۔ بقرہ عید گزر گئی، ہمارا اور آپ کا دل بے چین نہ ہوا، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ اب کی ہمیں رونے نہ دیا جائے گا، اب کی ہمیں کھل کے ماتم کرنے نہ دیا جائے گا، سارے عزادار پریشان ہو گئے۔ ارے کیا ہوگا، کیسے مجلس کا اہتمام ہوگا، کیسے ماتم کا اہتمام ہوگا۔ ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا، مولا ہمیں معاف کر دو ہم رو نہ سکے، مولا ہمیں معاف کر دو ہم آنسو نہ بہا سکے۔ لیکن عزاداروں، اس بار یہ موقع آپ کو ملا ہے کہ آپ با جماعت گریہ وزاری کر سکتے ہیں۔ عزاداروں، تو یقیناً کوئی رونے میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اب زیادہ دن بچے نہیں ہیں محرم میں۔ بس عزاداروں، امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، 2 سے 3 منٹ مسائل سن لیجئے، پھر اس کے بعد شہداء کا سلسلہ ہوگا۔ میں بہت جلدی پڑھوں گا کیونکہ مجھے آپ کی تھکن کا لحاظ ہے۔ عزاداروں، گھر سے سامان سفر تیار ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ لوگوں کو دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ کہتی ہے، میرنی صلی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ بچی نے کہا کہ یہ گھر کا سب اسباب گیا کس لیے باہر، یہ گھر کا سب اسباب گیا کس لیے باہر، نہ فرش ہے نہ مسند فرزند پیمبر، ارے دالان سے کیا ہو گیا
گہوارے اصغر کیوں اجڑا ہوا ہم کو نظر آتا ہے سب گھر، ارے کچھ منہ سے تو بولو میرا دم گھٹتا ہے اماں، کیا سبتے پیمبر سے وطن چھٹتا ہے اماں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں اسی طرح کے پرسے کی ضرورت ہے عزاداروں، اسی طرح کی گریے کی ضرورت ہے۔ ہاں عزاداروں ایک مرتبہ نکلنے لگا یہ قافلہ تیار ہو گیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ مولا عباس آ کے کہتے ہیں بھیا تھوڑی دیر قافلہ روک دو۔ قافلہ روک دیا گیا، حسین جو ہے رکے ہوئے ہیں، عباس مدینے کی گلیوں میں گئے واپس آ گئے۔ حسین نے کہا بھیا عباس کیا کرنے گئے تھے مدینے کی گلیوں میں؟ کب مدینے والوں کو گھر کے اندر کرنے گیا تھا؟ بھیا کیا کہا تم نے؟ کہا آقا میں نے کہہ دیا اے مدینے والوں کوئی باہر نہ نکلو، آج علی کی لاڈلی گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس آج تو تم نے منع کر دیا، لیکن یاد رکھو عباس اس وقت کیا ہوگا جب یہ قافلہ واپس آئے گا اور منادی ندا دے رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں اسی پرسے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حسین کا یہ قافلہ نکل کر والد کربلا ہوا، کربلا پہنچنا تھا عزاداروں، یہ قافلہ 2 محرم کو والد ہوا اور دھیرے دھیرے دن بڑھتا گیا، شہداء کی پیاس بڑھتی گئی، بچوں کی پریشانیاں بڑھتی گئی۔ 7 محرم آ گیا، 7 محرم آ گئی، پانی ختم ہو گیا، 10 محرم کی صبح ہوئی، آئے پیاس العطاش العطاش۔ ہاں عزاداروں صبح کا وقت ہوا، جو امام کا مؤذن تھا اسے امام نے اذان دینے سے روکا۔ ایک مرتبہ کہا آج اکبر اذان دے گا۔ ایک مرتبہ مؤذن نے کہا مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو مجھے اذان دینے نہیں دیا جا رہا ہے؟ کہ نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں، آج میرا اکبر اذان دے گا۔ آقا میرا اکبر اذان دے گا، مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ جانتے ہو حسین نے کیا عجیب و غریب جواب دیا کہ تجھے پتا ہے اکبر کی آواز نانا کی آواز سے ملتی ہے، اکبر اذان دے گا نا، ہو سکتا ہے ظالموں کو رسول کی آواز سن کے رحم آ جائے، لیکن ہائے رے غریب حسین اکبر اذان دیتے رہے کوئی مدد کو نہ آیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل کرے۔ ختم کر رہا ہوں۔ اکبر گلدستہ اذان پہ آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی اللہ اکبر کہا نا عزاداروں تو خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ زینب رونے لگی، ام کلثوم رونے لگی، بیویاں رونے لگی۔ حسین دوڑ کے پہنچے، ارے ابھی حسین زندہ ہے، کیوں رو رہی ہو بیویوں؟ اکبر سے کہہ دو یہ اکبر کی آخری اذان ہے، ذرا بلند آواز میں دے دے تاکہ ہم آخری بار اذان سن لیں۔ حسین دوڑ کے آئے کہ بیٹا اکبر میری بہنیں چاہتی ہے تمہاری آواز آخری بار سن لے۔ ایک مرتبہ بہن کا نام سنا، اکبر کو اپنی بہن سغرا یاد آ گئی کہ بابا میری آواز میں وہ طاقت دے دو کہ خیمے میں آپ کی بہن زینب سن لے، مدینے میں میری بہن سغرا سن لے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادار ویسے ہی گریے کی ضرورت۔ ہاں عزادار اذان صبح ہوئی، اب اس کے بعد عزاداروں حملہ اولا کا مسئلہ تھا، لیکن میں ایک ایک شہداء کا مسائل پڑھ رہا ہوں بہت جلدی جلدی عزاداروں، اور آپ زیارت بھی کرتے جائیے گا، گریہ بھی کرتے جائیے گا، وقت نہیں ہے زیادہ عزاداروں تاکہ میں تفصیلی مسائل پڑھ سکوں۔ عزاداروں آغاز جنگ ہوا، اب سب سے پہلا شہید میدان میں روانہ ہو رہا ہے۔ کون روانہ ہو رہا ہے؟ جناب مسلم ابن اوسجا کا تابوت آ رہا ہے۔ رسول خدا کے صحابی آل
عالم دین راوی احادیث شجاع و بہادر عابد و شمس دلال اصحاب امام حسین میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ روز عاشور عمر ابن حجاج نے میمنہ کی فوج کے ساتھ جب لشکر حسینی پر حملہ کیا تو اس جنگ میں جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے، اور جاتے جاتے کہا اے حبیب جب تک زندہ رہنا تب تک میرے حسین پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ ہاں عزادارو خدا آپ کو پرچم کے سائے میں رکھے، دل کھول کے ماتم کریے گا، دل کھول کے گریہ کریے گا۔ عزادارو سب سے پہلا شہید جناب مسلم ابن اوسجہ حبیب سے کہتے ہیں حبیب میرے مولا کا خیال رکھنا، دیکھو جب تک زندہ رہنا حسین میں کوئی آنچ نہ آنے دینا، یہ کہہ کے اپنی جان مولا پہ قربان کر دی۔ اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عمیر قلبی کا تابوت آ رہا ہے۔ مولا علی کے صحابی آپ کی کنیت وہب تھی، اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا آ کر ملحق ہوئے، اور آغاز جنگ کے بعد سب سے پہلے میدان کارزار میں آئے اور داد شجاعت دی، لیکن ان کی شہادت جناب مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ کے بعد ہوئی۔ ہاں عزادارو اس کے بعد جناب وہب قلبی کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ مسلم جناب امام حسین کے ہاتھوں میں مشرف اسلام ہوئے، کربلا میں امام حسین سے آ کر ملحق ہوئے، ساتھ میں نوبیاہتا زوجہ اور ان کی والدہ تھی۔ دشمن نے جب ان کا سر کاٹ کے پھینکا تو ان کی ماں نے یہ کہہ کے واپس پھینک دیا کہ ہم جو راہ حسین میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ ہاں عزادارو وہب قلبی کے بعد جناب قریل ابن خزیر حمدانی کا تابوت آ رہا ہے۔ اصحاب حضرت علی میں سے حافظ قرآن عابد الزاہد، لوگ آپ کو سید القرآن کہتے تھے، میدان جنگ میں کعب بن جابر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب منہج ابن سہب کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کنیز امام حسین جناب حسنیہ کے مدرسے تھے، اپنی ماں کے ساتھ کربلا آئے، والد جنگ میں حسان بن بکر حنظلی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس کے پیچھے جناب عمرو بن خالد کا تابوت آ رہا ہے۔ اشراف کوفہ میں سے تھے اور سچے محب اہل بیت، شروع میں جناب مسلم ابن عقیل کی نصرت کو نکلے اور بعد میں امام حسین پر اپنی جان کو قربان کیا۔ اس کے بعد جناب یزید ابن زیاد ابو شاشا کندی کا تابوت آ رہا ہے۔ کوفے کے شریف شیعوں میں سے تھے، بہادر اور جنگ آزما تھے، بہت بڑے تیر انداز تھے، تیر سے 5 دشمنوں کو ہلاک کیا اور اس کے بعد امام پہ اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے بعد جناب مجمع بن عبداللہ مسجدی کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ مولا کائنات کے صحابی اور جنگ صفین کے شریک اور نصرت امام میں اپنی جان کو کوفے سے آ کر امام پر اپنی جان قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب جنادہ بن حارث سلمانی کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کوفے کے باشندے اور مشاہیر شیعہ میں سے تھے، عہد رسول میں موجود تھے، پھر حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین کا جہاد کیا، اس کے بعد جناب مسلم کے ساتھ رہے، پھر مولا پر اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے بعد جناب جندب بن حجر کندی کا تابوت آ رہا ہے۔ کوفے کے ممتاز شیعہ اور حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں کندہ اور معذودہ کے رسالوں کے افسر اور روز عاشور جنگ کے ابتدائی ہنگام میں نصرت امام میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد جناب امیہ بن سعد الطائی کا تابوت آ رہا ہے۔ صحابی حضرت علی جنگ صفین کے شریک کار نمایاں انجام دینے کے بعد کربلا میں امام پر اپنی جان قربان کی۔ اس کے بعد جناب جبلہ بن علی شیبانی کا تابوت آ رہا ہے۔ کوفے کے باشندے بہادر اور شجاع تھے، صحابی حضرت علی اور جنگ صفین کے شریک تھے، روز عاشور حملہ اولا میں شہادت پائی۔ اس کے بعد جناب جنادہ بن کعب بن حارث انصاری خزرجی کا تابوت آ رہا ہے۔ امام کی ہمراہی میں مکہ معظمہ سے اپنے متعلقین کے ساتھ کربلا آئے اور نصرت امام میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔
اس کے بعد جناب حارث بن عمر القیس کندی کا تابوت آ رہا ہے، شجاعان روزگار عابد و زاہد کربلا میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ داخل ہوئے، لیکن جب صلح کے امکان ختم ہو گئے تو آپ نصرت امام میں لشکر امام میں شامل ہوئے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب حارث بن نہان کا تابوت آ رہا ہے، ان کے والد نہان حضرت حمزہ کے غلام ہوا کرتے تھے اور یہ خود علی کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ جناب امیر کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں رہے، کربلا میں حملہ اولا میں شہادت پائی۔ اس کے بعد جناب حبشہ بن قیس نعمی کا تابوت آ رہا ہے، عالم دین راوی احادیث نصرت امام میں مظلوم کربلا کے ساتھ آئے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب حلاج بن عمر ازدی کا تابوت آ رہا ہے، مولا کائنات کے صحابی حضرت کے زمانے خلافت میں کوفے کے پولیس افسر تھے، امام کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حلاج بن عمر ازدی کے تابوت کے بعد ظاہر بن عمر سلمی کندی کا تابوت آ رہا ہے، رسول خدا کے صحابی راوی احادیث اور بیعت رضوان کے شرف سے بہرمزوز ہوئے۔ آپ جنگ خیبر کے شریک جہاد تھے، شجاعان روزگار عالم دین اور مکے سے امام کے ساتھ ہوئے اور کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب سوار بن ابی عمیر نہمی کا تابوت آ رہا ہے، عالم دین راوی احادیث تھے، گفتگو صلح کے دوران والد کربلا ہوئے اور خدمت امام میں اپنی جان کو قربان کر کے حملہ اولا میں شہادت پائی۔ اس کے بعد جناب شبیب بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے، حارث بن سری کے غلام صحابی رسول اور صحابی علی ہونے کا شرف تھا، جبل صفین و نہروان کی لڑائیوں میں شریک تھے، کربلا میں امام پر حملہ اولا میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے بعد جناب شبیب بن عبداللہ نشری کا تابوت آ رہا ہے، حضرت علی کے صحابی اور آپ کے ساتھ جبل صفین و نہروان کے شریک کربلا میں امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی۔ عزاداروں اس کے بعد جناب عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری خزرجی کا تابوت ہے، یہ صحابی رسول اور حدیث غدیر کے راوی اور شاہد تھے، حضرت علی کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے اور انہی سے تعلیم قرآن بھی حاصل کی تھی، حافظ قرآن اور عالم دین ہوا کرتے تھے۔ امام پر اپنی جان کو کربلا میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدنرجی کا تابوت ہے، آپ معزز بہادر اور جنگ آزما تھے، جناب مسلم کے ساتھ کوفے واپس گئے اور ان کی شہادت کے بعد کسی طرح نصرت امام میں پہنچے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب عمار بن ابی سلامہ دالانی کا تابوت آ رہا ہے، رسول خدا کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کے ساتھ صفین اور نہروان کی جنگ کی، کربلا میں نصرت امام میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب قاسم بن زہیر تغلبی کا تابوت ہے، یہ اور ان کے دو بھائی اصحاب علی میں سے تھے اور آپ کے ساتھ کئی جنگوں کے شریک ہوئے اور امام حسین نے امام حسن نے جب حجاز سے مراجعت فرمائی تو آپ کوفے تشریف لائے اور پھر امام حسین کے ساتھ کربلا پہنچے اور اپنی جان قربان کر دی۔ جناب قاسم بن زہیر تغلبی کے بعد جناب قردوس بن زہیر بن حارث تغلبی کا تابوت آ رہا ہے، یہ قاسم بن زہیر کے بھائی اور صحابی علی تھے، حضرت کی نصرت میں کربلا پہنچے اور دشمنوں کے سے جنگ کر کے حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب مسعود بن حجاج تیمی کا تابوت آ رہا ہے، کوفے کے مشہور شیعہ علی تھے، اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر کربلا پہنچے، 7ویں محرم کو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر واپس نہیں گئے، امام کی طرف سے جنگ کی اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب مسلم بن کثیر صدف یزدی کا تابوت آ رہا ہے، رسول خدا کا زمانہ دیکھا، جنگ جمل صفین کے شریک
تھے، مولا علی کے ساتھ لڑائیاں کی، پنڈلی پر تیر پڑا جس سے لنگ ہو گیا تھا، اسی عالم میں مولا کی نصرت میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب مسکر بن زہیر تغلبی کا تابوت آ رہا ہے، اپنے دو بھائی قاسم اور قطوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں مختلف لڑائیوں میں شریک ہوئے اور نصرت امام مظلوم میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے بعد جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت آ رہا ہے، باشندگان کوفہ شجاع روزگار، عابد و زاہد اور حافظ قرآن تھے، کئی لڑائیوں میں مولا کے ساتھ رہے، پھر چھپ کر کربلا پہنچے اور امام پر اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے بعد جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کے تابوت کے بعد جناب نعمان بن عمر ازدی کا تابوت آ رہا ہے، کوفے کے باشندے اور اصحاب علی میں سے تھے، جنگ صفین میں شرکت فرمائی، اپنے بھائی حلاس بن عمر اسدی کے ساتھ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں شامل ہوئے اور شرط صلح کے مسترد ہونے کے بعد امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے بعد یہ 32واں تابوت جناب نعیم بن عجلان انصاری کا تابوت ہے، یہ اور ان کے دو بھائی حضرت علی کے غلام تھے، صفین اور نہروان کی جنگ میں شریک رہے، کار نمایاں انجام دیا، شجاع روزگار اور عابد و زاہد تھے۔ ہاں عزاداروں، کربلا میں حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب عمرو بن جنادہ بن کعب خضرجی کا تابوت آ رہا ہے، اپنے والد جنادہ کی شہادت کے بعد ماں کی ہدایت کے موجب خدمت امام حسین میں پہنچے اور کہا مولا مجھے اجازت دے دیجئے، لیکن جب مولا نے اجازت نہ دی کہ تمہارے ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، کہ مولا میری ماں نے ہی تو ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے، جنگ کرنے کے لیے گئے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ ہاں عزاداروں، آپ نے زیارت کی، بہت سارے تابوتوں کی زیارت کی، اب 1 منٹ مصائب سن لیجئے عزاداروں۔ اب جناب حبیب ابن مظاہر کا تابوت آئے گا۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے عزاداروں؟ حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ امام حسین کے دوستوں میں سے ہے، حبیب جس کو حسین نے اپنی مصیبت میں یاد کیا۔ عزاداروں، آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ ہونا چاہیے، آپ کا ذہن صرف کربلا اور مصائب کی طرف ہونا چاہیے۔ جناب حبیب کے پاس قاصد خط لے کر پہنچا، حبیب کھانا کھا رہے تھے، ابھی لقمہ توڑا ہی تھا کہ قاصد نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ جا کے خط لیا، لکھا ہوا تھا حبیب تیرا دوست حسین نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ بس عزاداروں اتنا سننا تھا کہ جناب حبیب نے کہا، رونے لگے حبیب۔ زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا حسین کربلا میں تنہا گھرا ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ زوجہ کہتی ہے حبیب وائے ہو تم پر، زہرا کا لال کربلا میں گھرا ہے اور تم سوچ رہے ہو میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ حبیب نے کہا میں اس جملے سے تمہیں بھی شریک جہاد کرنا چاہتا تھا۔ زمانہ پورا شوق تھا عزاداروں، حبیب نے اپنے غلام کو رہوار دے کے دوسرے طرف سے بھیجا اور خود دوسری طرف سے جانے لگے۔ ایک مرتبہ جب حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی تو رہوار رونے لگا۔ عزاداروں، حسین پہ تم رو رہے ہو، حسین غریب ہے، حسین پہ جانور بھی رو رہے تھے۔ جب رہوار رونے لگا تو حبیب کے غلام نے کہا پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں نصرت امام میں جاؤں گا۔ حبیب آئے عزاداروں، المختصر حبیب پہنچے، ایک مرتبہ کربلا پہنچے، عزاداروں جنگ کی اطلاع ہوئی، اس کی زوجہ کو ایک مرتبہ زوجہ نے غلام سے کہا، یہ درد بھرا جملہ سن لیجیے عزاداروں، میری ماں بہنوں سنو۔ ان کی زوجہ نے کہا اے میرے غلام، تیرا آقا تو جو ہے غلام زادہ ہے اور حسین تو آقا زادے ہیں، حسین کو تو دفنا دیا گیا ہوگا لیکن تیرے آقا کو نہ دفنایا گیا ہوگا، یہ لے ایک کفن لیتا جا، اپنے آقا کو پہنا کے دفنا دینا۔ حبیب کے غلام نے کفن لیا، لے کے کربلا پہنچا، کفن دیکھا، پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھا، دوڑ کروا وہ گھوڑے پر سوار ہوا، واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کفن ہاتھ میں ہے، کب آئے ہو تم پر، تو نے اپنے آقا کو کفن نہ دیا۔
حضرت اللہ جناب حبیب کا تابوت عزادارو، ہاں عزادارو جناب حبیب کا تابوت، اور جناب حبیب کے تابوت کے پیچھے پیچھے جناب مسیب بن یزید رہائی کا تابوت آ رہا ہے، جناب حبیب کا تابوت اور اس کے پیچھے جناب مسیب بن یزید رہائی کا تابوت ہے۔ حضرت حر کے بھائی تھے اور صبح عاشور بھائی کے ساتھ فوج یزیدی کو چھوڑ کر خدمت امام حسین میں حاضر ہوئے، اور حر نے اپنی شہادت سے پہلے ان کو امام پر جان قربان کرنے کو بھیجا، اور آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ عزاداروں، مسیب بن یزید رہائی کے بعد جناب حجر بن حر یزید رہائی کا تابوت ہے۔ عزاداروں، یہ حجر کون ہے جانتے ہو؟ جناب حر کے صاحبزادے ہیں، حر کے صاحبزادے کا تابوت ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جب حر کے بیٹے نے آواز دی میدان جنگ میں تو کیا دیکھا؟ دوڑ کر گئے اور دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے، اور حسین نے حر سے ایک جملہ کہا، اے حر، کہیں جوان بیٹے کے لاش پر بوڑھا باپ آتا ہے؟ ارے آقا یہ کیا کہہ دیا؟ ابھی اکبر کا لاشا ہوگا اور خیمے میں کوئی نہ ہوگا۔ حضرت اللہ، حر کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ عزاداروں، جناب حر کے بیٹے کے بعد جناب حر کا تابوت آئے گا۔ ایک منٹ مصائب سن لو عزاداروں، ایک منٹ مصائب سن لو۔ جناب حر صبح عاشور وضو کرنے کے لیے پانی لیتے ہیں چلو میں۔ اب جیسے ہی پانی لیا، ایک آواز آئی کہ حر تو پانی زمین پہ گرا رہا ہے اور میرا حسین پیاسا ہے۔ حر نے کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر پانی گرانے لگا، وضو کرنے لگا، پھر آواز آئی، حر میرا لال 3 دن کا پیاسا ہے اور تو پانی گرا رہا ہے۔ حر سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں، حسین کی شکستہ پہلو ماں کی آواز ہے۔ اب آمادہ ہوئے حسین کے طرف آنے کو، آنکھ پہ پٹی باندھ لی، اپنے بیٹے کو لیا، بھائی کو لیا۔ عزاداروں آ گئے، بھائی نے کہا آقا حسین آئے ہیں۔ حر گھوڑے سے اترے نہیں، اپنے آپ کو گرا دیا، کہا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہہ کے حسین رونے لگے۔ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا، آج دوست بن کے آیا ہے، میرے بچے بھی پیاسے ہیں، میں تجھے پانی کیسے پلاؤں؟ حضرکم اللہ، جناب حر کی بھی اجازت مانگ کر گئے اور امام پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جناب حر بھی شہید ہو گئے۔ جناب حر کا تابوت اور اس کے پیچھے جناب ابو ثمامہ ساعدی کا تابوت آ رہا ہے۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی، ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو ثمامہ تھی، عرب کے شہ سواروں میں سے تھے، اور جناب مسلم شہادت کے بعد مخفی طور پر کوفے سے نکل کر نافع بن ہلال کے ساتھ حاضر ہوئے اور روز عاشور امام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ابو ثمامہ ساعدی کے بعد جناب سعید اور جناب زہیر کا 2 تابوت عزاداروں، ایک کے پیچھے ایک آئے گا۔ عزاداروں، جناب سعید اور جناب زہیر کون ہے عزاداروں جانتے ہو؟ یہ عاشور کے وہ نماز پڑھنے والے ہیں جو پیش امام کے بھی آگے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ عزاداروں، بس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں بہت جلدی تمام کر رہا ہوں۔ عزاداروں، کھڑے کھڑے تھک گئے ہو، لیکن انصاف سے بتانا، چاروں طرف سے تیر تو نہیں آ رہے ہیں نا، حملے تو نہیں ہو رہے ہیں نا عزاداروں؟ سعید و زہیر کا تابوت عزاداروں، بس میں 1 منٹ مصائب پڑھتا ہوں۔ جناب سعید و زہیر جب امام کو نماز کی اجازت نہ ملی، کہا آقا ہم تیر سینے سے روکیں گے، آپ جو ہے نماز ادا کریں۔ المختصر امام نے نماز پڑھی، نماز تمام ہوئی، سعید و زہیر زخمی ہوئے، حسین نے ایک کا سر اپنے دائیں زانو پہ رکھا، ایک کا سر بائیں زانو پہ رکھا۔ ایک مرتبہ سعید و زہیر کہنے لگے آقا جب سے ہم آپ کے زانو پہ سر رکھ کے لیتے ہیں نا، میرے سرانے، ہمارے سرانے کوئی موسمہ رو رہی ہے۔ مولا نے کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ اے سعید، زہر کا
اکبر اللہ آزادارو سعید و زہیر نے جام شہادت نوش کیا. آزادارو سعید و زہیر کے بعد اب جو تابوت آئے گا، ہاں آزادارو یہ 41واں تابوت جناب عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت ہے. ان کے والد قرظہ صحابی رسول تھے اور کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن قرظہ لشکر یزید میں تھا، آپ لشکر حسین میں تھے. روز عاشور نماز ظہر کے بعد جب جنگ کی اجازت نہ ملی تو آپ نے بھی اسی انداز میں جہاد کیا جیسے سعید و زہیر نے جہاد کیا تھا اور جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد یہ 42واں تابوت جناب نافع بن ہلال جملی کا تابوت آ رہا ہے. اپنے قبیلے کے سردار شجاع روزگار حافظ قرآن اور عالم دین صحابی علی تھے، راوی حدیث تھے، جمل الصفین و نہروان میں شریک جہاد تھے. کوفے سے حسین کے ساتھ کربلا آئے اور کوفے سے مخفی راستوں سے کربلا آئے اور حسین پر اپنی جان قربان کر دی. اس کے بعد جناب شوذب بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے. ہمدان کی ایک شاخ قبیلہ شاکر کے غلام زادوں میں سے تھے، عابد بن شبیب شاکری کے وابستہ تھے، شجاع روزگار اور راوی احادیث میں تھے، رسول خدا اور مولا کائنات کے صحابی بھی تھے. مسلم بن عقیل کا خط لے کر عابد کے ساتھ خدمت امام حسین مکہ معظمہ کربلا مکہ معظمہ پہنچے. پھر وہاں سے امام کے ساتھ کربلا آئے اور اپنی جان قربان کر دیا. پھر اس کے بعد جناب عابد بن ابی شریف شاکری کا تابوت آ رہا ہے. مولا کائنات کے صحابی تھے اور مولا کے ساتھ جنگ صفین کے موقع پر انہی سے مولا نے کہا تھا اے عابد اگر تمہارے جیسے 1000 روئے زمین پر ہو جائیں تو حق عبادت ادا ہو جائے گا. آزادارو عابد بن ابی شریف شاکری کے بعد حنظلہ بن اسعد شامانی کا تابوت آ رہا ہے. شیعہ کوفہ میں سے تھے، خوش تقریر تھے، بہادر اور حافظ قرآن تھے. گفت رسول کے دوران ان کو کئی بار نام و پیمان کے سلسلے میں مولا نے بھیجا. روز عاشور جب حسینی مجاہدوں میں سے کئی افراد شہید ہو گئے تو انہوں نے دشمنوں سے جنگ کی اور اپنی جان بھی قربان کر دی. اب عزادارو جس کا تابوت آ رہا ہے اسے جون کہتے ہیں. جناب جون نے اجازت مانگی، مولا نے اجازت نہ دی. ایک مرتبہ جون نے کہا اے مولا میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے مجھے اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ مولا نے کہا ارے جون ایسا نہ کہو، تمہارے جو ہے خدا تمہارے بدن سے خوشبو ذاتے کرے. ہاں عزادارو جون گئے جنگ کرنے، آقا کو آواز دی آقا میری مدد کو آؤ آقا. حسین پہنچے جون کے پاس. عزادارو اپنے زانوں پہ سر رکھ کے حسین رو رہے تھے. اتنے میں اس جون کے لاشے میں لرزہ پیدا ہوا. ہاں عزادارو ایک دکھیاری ماں ہر سرہانے جا رہی ہے شہیدوں کے، جون کے لاشے میں لرزہ پیدا ہوا. ایک مرتبہ حسین نے کہا جون کیا ہوا؟ کہا اٹھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا، جب سے میں گرا ہوں میرے سرانے کوئی معظمہ آ کے کہہ رہی ہے اے جون اب تو تم بھی چلے گئے، میرا حسین تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. جون کے بعد ایک اور غلام جسے غلام ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے. جناب امام حسین کے غلام تھے جن کو امام حسین نے جناب سید سجاد کو ہدیہ کیا تھا اور کربلا میں امام سے اجازت لے کر اس طرح جنگ کرنے گئے جیسے امام سجاد کی نیابت میں جنگ کر رہے ہو. عزادارو غلام ترکی نے بھی اجازت مانگ کے جنگ کی اور کئی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد خود جام شہادت نوش فرمائی اور جام شہادت نوش فرمایا. جناب غلام ترکی کے بعد انس بن حارث اسدی کا تابوت آ رہا ہے. عزادارو یہ اس کا جنازہ ہے جو صحابی رسول اور رسول خدا کی زبانی شہادت امام حسین سن لی اور اس دن سے کہا کہ مولا مجھے موت نہ آئے جب تک میں حسین بن کربلا میں اپنی جان کا قربان کر دوں.
جناب انس نے بھی اجازت مانگی اور کربلا میں جنگ کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد جناب حجاج ابن مسعود کے جوفی کا تابوت آ رہا ہے. کوفے کے معزز شیعہ تھے, اصحاب حضرت علی میں سے تھے, جو دوران قیام مکہ امام سے جا کر ملحق ہوئے اور مؤذن کا کام انجام دینے لگے. انہی سے کو روک کر اکبر کو اذان دینے کو روز عاشور حسین نے کہا تھا. عزاداروں, حجاج ابن مسعود کے جوفی کے بعد زیاد بن غریب حمدانی کا تابوت آ رہا ہے. ان کے والد رسول خدا اور یہ خود عابد رسول خدا کے صحابی اور یہ خود عابد و زاہد اور عبادت گزار تھے. روز عاشور سب ختم کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اس کے بعد جناب عمرو بن جندب بن خزرمی کا تابوت آ رہا ہے. مولا کائنات کے صحابی آپ کے ساتھ جبل و صفین کے شریک تھے. عزاداروں, امام کے ساتھ کربلا میں پہنچے اور اپنی جان قربان کر دی. اس کے بعد جناب سعد بن حارث کا تابوت آ رہا ہے. حضرت علی کے غلام اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں رہے. مدینے سے کربلا ساتھ آئے اور اپنی جان قربان کر دی. اس کے بعد جناب یزید بن مغفر کا تابوت آ رہا ہے. اصحاب علی میں سے تھے, ان کا شمار تابعین میں ہوتا تھا. روز عاشور امام کی نصرت میں جنگ کی, بالآخر شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب سہیل بن عمر خشعمی کا تابوت آ رہا ہے. جناب سہیل بن عمر خشعمی ضعیف العمر, عابد الزاہد, مختلف لڑائیوں کے شریک ہو کر کار نمایاں انجام دیا. اصحاب حسین میں سب سے آخر میں وہی ایک باقی رہ گئے تھے. چنانچہ میدان میں آ کر جنگ کی اور زخمی ہو گئے, مگر حقیقتاً وہ زندہ تھے. جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو ہوش آیا, تلوار اٹھا کر جنگ کی اور ظالم نے آپ کو بھی قتل کر ڈالا. ہاں عزاداروں, اب تک آپ اصحاب کو رو رہے تھے, اب اولاد ابو طالب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اولاد ابو طالب کا خون پوری کربلا کی زمین پر پھیلا ہوا ہے. عزاداروں, جناب مسلم کو کی شخصیت جو ہے آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں. بس ایک منٹ سن لیجئے کہ جناب مسلم نے حسین پہ اپنی پوری نسل قربان کر دی. جناب مسلم کی بیٹی بھی کربلا میں جب گھوڑے دوڑائے گئے تو گھوڑوں نے سینوں پہ ٹاپوں کو رکھ دیا, بچی ہمیشہ کے لیے سو گئی. اور مسلم کے جو 4 بیٹے تھے نا, تو 2 تو کوفے کی گلیوں میں در بدر بھٹکتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور 2 کربلا میں شہید ہوئے تھے. ہاں عزاداروں, یہ دونوں تابوت ایک کے بعد ایک آئے گا. جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت اور جناب محمد بن مسلم بن عقیل کا تابوت. عزاداروں, جنگ کرنے کے لیے اجازت مانگی, اجازت مانگ کے جنگ کرنے کے لیے گئے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جنگ کے دوران آتا ہوا تیر نظر آیا. انہوں نے سوچا کہ روک لے, لیکن تیر میں اتنی رفتار تھی کہ ہتھیلی کو چھیدتا ہوا پیشانی میں جا لگا. مسلم کا یہ بیٹا گھوڑے سے گیا, آقا حسین کو آواز دی. ہاں عزاداروں, یہ 2 تابوت ساتھ میں آ رہے ہیں. اب اولاد ابو طالب کا سلسلہ ہے. عزاداروں, رونے میں کوئی کوتاہی نہ کریے گا. عزاداروں, جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا تابوت اور جناب محمد بن مسلم بن عقیل کا تابوت, اور ان کے پیچھے جناب جعفر بن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. امام سے اجازت مانگ کر 15 سواروں کو قتل کیا اور بشر بن سعود حمدانی کے ہاتھوں قتل ہو گئے. جناب جعفر بن عقیل کے پیچھے جناب عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. آقا حسین سے اجازت مانگی, میدان میں آئے, جنگ کیا اور بڑے بڑے مشہور 17 پہلوانوں کو واسطے جہنم کیا. اس کے بعد عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہید ہو گئے. ان کے پیچھے
جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. امام سے اجازت مانگی, میدان کارزار میں آئے, ہاشمی خون ہاشمی طاقت کا مظاہرہ پیش کیا. بالآخر کسی ملعون نے تیر مار کر شہید کر دیا. عزاداروں اس کے پیچھے جناب محمد بن عبداللہ اور جناب عون بن عبداللہ کا تابوت آئے گا. اب عزاداروں رسول و مصائب, اب تابوت اور محمد آنے والے ہیں. پہلے مصائب ہو جائے گا, پھر اس کے بعد تابوت آ جائے گا. عزاداروں عون محمد کون ہے؟ زینب کے لاڈلے عون محمد. پہلے مصائب سن لو عزاداروں, پھر تابوت کو قرصہ دینا. عزاداروں بہت دیر سے کھڑے ہو, بہت دیر سے ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہو, بہت دیر سے رونے کے لیے آمادہ ہو. جانتے ہو عون محمد کون ہے؟ عون محمد وہ ہیں, میری ماں بہنوں سنو, کہ جن کی ماں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ روئیں گے. اے زینب تم عون محمد کو نہ رو گی تو کون روئے گا؟ تم کسے رو گی زینب؟ کہ میں حسین کو روؤں گی. زینب کیوں؟ کہ عون محمد پہ رونے والی ماں زندہ ہے, لیکن حسین کو رونے والی ماں موجود نہیں ہے. ارے زینب پھر تمہارے بچوں کو کون روئے گا؟ عزاداروں زینب نے بھی کہا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا عزاداروں کا مجمع میرے عون محمد کو رونے کو کافی ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں جانتے ہو عون محمد کو زینب نہ روئے گی, یاد رکھیے گا. شام میں جب سر واپس ہونے لگے شہداء کے, متوجہ رہیے میری طرف عزاداروں, ابھی تابوت آئے گا تو زیارت کریے گا. شام میں جب سر واپس آنے لگے تو اکبر کے سر کو بڑھ کے لیلا نے سنبھالا, عزاداروں قاسم کے سر کو بڑھ کے فروا نے سنبھالا. کسی نہ کسی سر کو کوئی نہ کوئی لے لیتا تھا. روایت کہتی ہے پھر دو چھوٹے چھوٹے سر آئے, ان کو کسی نے بڑھ کے نہ لیا. ایک مرتبہ شام کی عورتوں میں سے کوئی عورت کھڑی ہوئی, اس نے کہا کیا یہ سر لاوارث ہے, ان کا کوئی وارث نہیں موجود؟ سید سجاد نے منہ پہ تماچے مارے, ارے ایسا نہ کہو, ان کی ماں میری پھوپھی زینب زندہ ہے. ہاں عزاداروں ایسے ہی گریے کی ضرورت ہے, ایسے ہی گریے کی ضرورت ہے. میری پھوپھی زینب زندہ ہے. تو کہا سروں کو بڑھ کے کیوں نہیں لیتی؟ کہ اس نے عہد کیا ہے کہ اپنے بچوں کو نہ روئے گی. عزاداروں زینب سے کوئی صبر سیکھے. زینب نہ روئی عون محمد کو, عون محمد قتل ہو گئے, زینب نہ روئی. عزاداروں چھوٹے چھوٹے سر واپس ہوئے, زینب نہ روئی. مدینہ آ گیا, زینب نہ روئی. اپنے گھر گئی, زینب نہ روئی. جیسے ہی زینب نے دروازہ کھولا, دو چھوٹے چھوٹے بستر, دو چھوٹے چھوٹے امامے, اب زینب سے نہ رہا گیا. عون محمد ہمیں معاف کر. عون محمد کا تابوت عزاداروں دل کھول کے زیارت کریے گا. عزاداروں یہ بچے بڑے بڑے بہادر تھے, جنگ کرنے کے لیے میدان میں پہنچے تو ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں تک ابھی تک کوئی نہ پہنچا تھا. المختصر کے بچے پانی کے قریب پہنچ گئے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے, اے بھیا اگر سکینہ کی مشق لائے ہوتے نا تو ہم پانی پہنچا دیتے خیمے تک. دوسرا بھائی کہتا ہے, اے میرے بھائی پانی کے طرف سے منہ پھیر لو, کہیں ہماری وفاداری پر سکینہ کو شک نہ ہو جائے. اجرکم اللہ عزادارو, اجرکم اللہ. ہاں عزادارو اور محمد کا تابوت آپ زیارت کریں گے. عزادارو جناب عون محمد نے اجازت مانگی, اجازت مانگ کے کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کیا. اور اس کے بعد جب حسین لاشا لینے کے لیے گئے تو ابھی تک حسین ایک ایک لاش لا رہے تھے, لیکن عزادارو ابھی تک حسین ایک لاش لا رہے تھے, اب حسین دو لاش ایک ساتھ لا رہے ہیں. ایک کاندھے پہ عون کا لاشا, دوسرے پہ محمد کا لاشا. جیسے ہی خیمے کے در پہ آیا, زینب تمہارے بچے قتل ہو گئے. اجرکم اللہ. عون محمد کو
رو چکے عزاداروں. اب اس کے بعد عزاداروں کو اسے رونا ہے جس کے لیے ہم اور آپ تاب ضبط نہ رکھ سکیں گے. عزاداروں، ہر دل میں، ہر ماں کے دل میں شادی کا ارمان ہوتا ہے. عزاداروں، میرنی صلی اللہ مقامہ کے صرف 2 مصرے پڑھوں گا، آپ تک بات پہنچ جائے گی. میرنی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں دولہا بنے تھے قبر میں سونے کے واسطے، دولہا بنے تھے قبر میں سونے کے واسطے، ارے چھوڑا دلہن کو لاش پہ رونے کے واسطے. جناب قاسم آئے عزاداروں، اجازت مانگی. ہاں عزاداروں مسائب سنیے. جناب قاسم آئے، متوجہ رہے میری طرف عزاداروں، متوجہ رہے. میں بہت طولانی مسائب نہیں پڑھوں گا. اجازت مانگی. قاسم کا مطلب جانتے ہو عزاداروں؟ قاسم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا. یہ کیسا بانٹنے والا تھا کہ جب تک جنگ کرتا رہا تو دشمنوں کو بانٹتا رہا، اور جب گھوڑے سے گرا تو اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. عزاداروں، ابھی 28 سفر گزری ہے. مولا حسن کے مسائل سنا نا آپ نے کہ مولا کے جسم کے، مولا کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. اللہ جانے باپ اور بیٹے میں کیا مواصلت ہے کہ باپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے اور بیٹے کے جسم کے 72 ٹکڑے. قاسم کو رو رہے ہو. جناب قاسم روضۃ الشہداء، چچا اور بھتیجے آپس میں لپٹ کر رو رہے ہیں. عزاداروں سنیے گا. قاسم کو جب اجازت نہ ملی تو جناب قاسم تعویذ یاد آئی. تعویذ کو کھولا. جانتے ہیں کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا قاسم جب میرا بھائی غریب ہو جائے، جب میرا بھائی تنہا ہو جائے، جب میرا بھائی پیاسا ہو جائے، جب میرا بھائی اکیلا ہو جائے تو قاسم اپنی جان میرے بھائی پہ قربان کر دینا. ارے بھائی کی تحریر دیکھ کر حسین نے آنکھوں سے لگایا اور رو کے کہا اے بھیا، کیا حسین اتنا غریب ہے کہ آپ کو پہلے سے خیال. ہاں، اسی گریے کی ضرورت ہے عزادار، اسی گریے کی ضرورت ہے. جناب قاسم کا تابوت. عزاداروں میدان میں گئے. جناب قاسم کا میدان میں جانا تھا. ایک مرتبہ حملہ کیا. جناب قاسم کو حسین بہت چاہتے تھے. سنو میری ماں بہنوں، تم سے تمہارا بھائی نہ جدا ہو، ماں بہنوں تم سے تمہارا بیٹا نہ جدا ہو. سنو قاسم کے مسائب، رونے میں کوئی کوتا ہی نہیں. عزاداروں، یہ یتیم ہے کربلا میں یتیم ہے. باپ نہیں ہے، حسن نہیں ہے، مولا حسن نہیں ہے. جنگ کرنے گئے. مولا حسین بڑی محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ قاسم نے جنگ کر کے جب گرے گھوڑے سے تو آواز دی چچا میری مدد کو آؤ. روایت کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ روایت کہتی ہے کہ حسین کا چہرہ متغیر ہو گیا. ایک مرتبہ غیظ و غضب کے عالم میں حسین بڑھے. ظالموں پر خوف طاری ہو گیا. ظالموں نے دیکھا حسین کی آنکھیں لال ہے، چہرہ زرد ہے، ابھی حسین حملہ نہ کر دے. ظالم ڈر کے بھاگنے لگے. عزاداروں، ظالم تو بھاگ گئے لیکن قاسم کا لاشا گھوڑوں کی دموں سے پامال. اجرکم اللہ. جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا. ایک مرتبہ حسین پہنچے. آواز قاسم، کوئی صدا نہیں آئی. قاسم، کوئی صدا نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا قاسم تمہیں وقت کا امام بنا رہا ہے. اتنا سننا تھا عزاداروں کہ لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے. اے چچا جان، موت نے مجبور کر دیا. قاسم کو رو چکے عزادار. جناب قاسم کے بعد جناب ابو بکر بن الحسن کا تابوت آ رہا ہے. امام حسن کے فرزند، آپ کی ماں کا نام ام اسحاق بن طلحہ التیمی تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جناب
قاسم کے سگے بھائی تھے. عزاداروں آپ بھی میدان کارزار میں اجازت لے کے جنگ کرنے گئے اور آپ کو عقبہ بن عمرو نے قتل کر ڈالا. اس کے بعد جناب محمد بن علی بن ابی طالب کا تابوت آ رہا ہے. آپ محمد حنفیہ کے چھوٹے بھائی تھے. حسین غریب کے قریب آئے, اجازت طلب کی, میدان کارزار میں آئے, بے شمار دشمنوں کو قتل کیا. اس کے بعد قبیلہ بنی امان ایک شخص نے آپ کو تیر مار کر شہید کر دیا. جناب محمد بن علی بن ابی طالب کے بعد جناب عبداللہ بن علی کا تابوت آ رہا ہے. آپ کی والدہ ام البنین تھی. آپ جناب عباس کے بھائی تھے. ہاں عزاداروں, جناب عباس کے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. جناب عباس سے پہلے میدان میں آئے, سخت جنگ کی. ہانی ملعون نے آپ کو تیر مار کر قتل کر دیا. عزاداروں اس کے بعد جناب عثمان بن علی کا تابوت آ رہا ہے. ابو الفضل عباس کے دوسرے بھائی عبداللہ کے بعد جناب عباس کو جہاد کے لیے آپ کو عباس نے بھیجا اور آپ کو خولی بن یزید اصحی نے تیر مار کر شہید کر دیا. اس کے بعد جناب جعفر بن علی کا تابوت ہے. آپ حضرت عباس کے سب سے چھوٹے بھائی تھے. آپ نے بھی جہاد کیا. دوران جب ہانی ملعون کا تیر آ کر آپ کے چہرے پر لگا, آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمائی. عزاداروں عباس کے بھائی کو رو چکے, اب عباس کو رونا ہے. عزاداروں وقت بہت جلدی جلدی میں نے گزار دیا, لیکن عزاداروں یاد رکھنا اب رونے میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے. عزاداروں پہلے پرچم آئے گا, پھر تابوت آئے گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو مصائب سننا ہوگا. عزاداروں عباس کون عباس؟ وہ عباس کے جو غریبوں کا سہارا, اسیروں کا سہارا, بے آسروں کا آسرا, سکینہ کا صدقہ, سکینہ کی آس, اہل حرم کی آس. عزاداروں حضرت عباس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ سبھی ماؤں بہنوں سے, سبھی بھائیوں سے متوجہ ہو کے سنیں. جب پرچم آئے گا تو زیارت کریے گا. عزاداروں میں ایک روایت پڑھتا ہوں. روایت یہ ہے کہ علامہ امینی لکھتے ہیں, مدینے کا دور ہے, عباس کی عمر 6 سال ہے. 6 سال میں عباس سے حسین نے کہا عباس مجھے پانی پلا دو. عباس نے پانی دیا, حسین نے پانی پیا. ایک جملہ کہا, علامہ امینی لکھتے ہیں حسین نے کہا کہ عباس آج میں نے پانی مانگا تم نے پلا دیا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں پانی مانگتا رہوں گا, میرے بچے پانی مانگتے رہیں گے, تم پانی نہ پلاؤ گے. سنیے گا عزاداروں, علامہ امینی اس کے آگے لکھتے ہیں کہ عباس نے سوچا کہ میں سو جاؤں گا اور سوتے میں عباس آواز نہ سن پائے گا حسین کی, اور حسین پانی مانگتے رہیں گے, میں پانی نہ دے پاؤں گا. یہ سوچ کے علامہ امینی نے لکھا کہ عباس نے سونا چھوڑ دیا. عزاداروں ایک دن کے تھکے ہو, اپنی تھکان کا اندازہ لگاؤ. عباس نے سونا چھوڑ دیا. ایک دن گزرا عباس نہیں سوئے, دوسرا دن گزرا عباس نہیں سوئے, تیسرا دن گزرا عباس نہیں سوئے. عزاداروں کئی دن گزر گیا, عباس نہیں سوئے. روایت کہتی ہے کہ حسین کی بہن زینب گھر میں تشریف لائی. ایک مرتبہ زینب نے عباس کا چہرہ دیکھا, کہا عباس یہ تمہاری آنکھیں لال کیوں ہے, یہ چہرہ عجیب و غریب کیوں ہے. ایک مرتبہ عباس نے کہا اے شہزادی, آقا حسین نے کہا ہے کہ میں پانی مانگوں گا, تم نہ دو گے, اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کہیں میں سو نہ جاؤں, میں نے سونا چھوڑ دیا. عباس کی بہن زینب حسین کے پاس گئی, ہاتھوں کو جوڑا, بھیا حسین سے عباس سے یہ کیا کہہ دیا, عباس یہ کیا کہہ دیا. حسین آئے چہرے کو دیکھ کے کہا ارے عباس وہ مدینہ نہ ہوگا, وہ کربلا. نہیں عزادارو, ایسے پرسہ نہیں عزادارو. ابھی آپ کو جو ہے ذیشان صاحب نے پہلے ہی اطلاع دی ہے کہ دیکھو حسین اور حسین والوں پر ایسے نہیں رویا جاتا.
हुसैन वालों को घर वालों की तरह रो, बाहर वालों की तरह न रो। जब देखो जनाजे में बाहर वाला रोता है तो छिप के रोता है, चेहरे के ख्याल के साथ रोता है, लेकिन जब घर वाला रोता है तो सरो सीना पीट के रोता है। अज़ादारो चंद ताबूत बचे हुए हैं बस, अब न रोगे तो कब रोगे अज़ादारो। मैं मसाइब पढ़ता हूँ, एक जुमला पढ़ लो। सैयद सज्जाद मदीने में मजलिस पढ़ रहे थे, मसाइब करबला, एक चाहने वाला रो रहा था। मसाइब के बाद सज्जाद ने बुलाया, कहा देखो तुमने मसाइबे में रोए नहीं तुम। एक मर्तबा उसने कहा मौला ये देखो मेरा रुमाल आंसुओं से तर है। मौला ने कहा मुझे पता है तुम रो रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं रोया जाता। कहा मौला फिर कैसे रोया जाता है? कहा जब भी करबला के मसाइब होना तो ऐसे रो जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को रोती है। बाबा से बुलंद गिरिया करे अज़ादारो, कैसी शर्म है, किससे हया है अज़ादारो? शहजादी तुम्हारे चेहरे को देख रही है अज़ादारो, किससे शर्म हया है? हाँ अज़ादारो सुनिए, अज़ादारो अब्बास जंग करबला में पानी न दे पाऊंगा, इस बात को अब्बास ने जो है अपने दिल में बसा लिया। 2 मिनट मसाइब सुनो फिर अलम आएगा अज़ादारो। एक मर्तबा 10 मुहर्रम आ गई, खैमे से एक सदा आ रही थी, अल अतश, हाय प्यास हाय प्यास। अब्बास उठ के खैमे में गए, कहा आका मैं मर जाना गवारा करूंगा, लेकिन मुझसे ये प्यास की सदा नहीं सुनी जाती। अब पता नहीं कैसे मसाइब सुनोगे, मैं अर्ज करता हूँ। एक मर्तबा हुसैन से अब्बास ने कहा, और अब्बास ने कहा अब मुझे मर जाने दो, मुझसे अलग सुना नहीं जाता। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, हुसैन ने कहा जाओ बच्चों के लिए पानी की सबील करो। अज़ादारो सुनिएगा मसाइब, सकीना ने अभी तक बच्चों से वादा नहीं किया है, लेकिन जैसे ही अब्बास ने कहा सकीना मश्क लाओ, दौड़ती हुई गई, खुशी से मश्क दिया। अभी तक वादा न किया था, बच्चों से कहा बच्चों मैंने अब तक वादा न किया, अब मेरा चचा जा रहा है, अब वादा करती हूँ तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। सकीना तुम्हारे वादे की खैर हो। हाँ ज़ादारो, हाँ यही पुरसे की जरूरत है, ऐसे ही आवाज़ें गिरिया बुलंद होनी चाहिए। ज़ादारो मेरी तरफ देखो ज़ादारो, हुसैन अब्बास को इजाजत देते हैं, अब्बास निकलना चाहते हैं। अब सुनिए अज़ादारो, 1 मिनट फिर उसके बाद अलम आएगा। दिल खोल के गिरिया करिए, दिल खोल के पुरसा दीजिए। एक मर्तबा अज़ादारो अब्बास जैसे ही अलम लेके खैमे से निकले ना, हुसैन ने कहा अब्बास परचम को नीचे करो। अब्बास ने परचम को नीचे किया, कुछ लिखी हुई इबारत को हुसैन ने मिटाया, अपनी तरफ से कुछ लिखा। ये अमल ज़ैनब तेरे खैमा से देख रही थी, कहा भैया अलम पे क्या लिखा था? आपने क्या लिख दिया? का बयान लिखा हुआ था नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। भैया आपने क्या लिख दिया? इन्ना लिल्लाह। अलम आ रहा है, अज़ादारो ज़ियारत करो, आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जानी चाहिए। हाँ ज़ादारो अब्बास का आलम है, रोते हुए इस्तेक़बाल करना, तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता। ज़ादारो अब्बास का आलम। अब ज़ादारो जरा आहिस्ता ज़ियारत करना, अलम के थोड़ी देर के बाद ताबूत आएगा। ज़ादारो आपकी आवाज़ें गिरिया बंद हो गई। हाँ ज़ादारो, ज़ादारो खुदा आपको सबको परचम के साए में रखे। ज़ादारो ये वो परचम अब्बास है कि जिसके साए में हम सुकून की सांस ले रहे हैं। ज़ादारो रोते हुए इस्तेक़बाल करिए, परचम का रोते हुए इस्तेक़बाल करिए।
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو علم کو رو لیے آپ، ابھی تابوت بھی آئے گا۔ عزادارو 1 منٹ مصائب کربلا سن لو، مصائب مولا عباس سن لو عزادارو۔ عباس علم لے کے چلے، ترائی پہ پہنچے، اشقیہ نے راستہ دے دیا۔ عزادارو اشقیہ نے جب راستہ دے دیا، میری طرف متوجہ ہو جائے عزادارو، اشقیہ نے راستہ دے دیا، ام البنین بھی اسی مجمع میں کہیں ہوں گی، تمہارا چہرہ دیکھ رہی ہوں گی، اسی مجمع میں عباس کی ماں ام البنین بھی ہوں گی، اسی مجمع میں حسین کی ماں زہرا بھی ہے۔ عزادارو حسین کا یہ چری عباس ترائی پہ گیا، مشک بھری، پتہ نہیں میری بات پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے۔ عزادارو میں ایک احساس پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جب کسی کو دل سے یاد کرو نا تو اس کا چہرہ دکھائی دینے لگتا۔ عزادارو عباس سکینہ کو دیکھ رہے ہوں گے، عجب نہیں پانی میں جو ہے تصویر سکینہ دکھائی دے گئی ہو۔ سنو 1 منٹ میں مصائب تمام ہو جائے گا مولا عباس کا، پھر تابوت آئے گا زیارت کرنا۔ عزادارو عباس نے مشک بری واپس چلے، میں مصائب پڑھتا ہوں۔ لشکر نے مل کے حملہ کیا، ایک بازو قلم، دوسرا بازو قلم۔ عزادارو ایک ذاکر مولا عباس کے مصائب پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن خواب میں کوئی آیا، بزرگ کوئی آیا، آ کے کہنے لگا تم میرے عباس کے سارے مصائب پڑھتے ہو، ایک مصائب نہیں پڑھتے۔ کہا وہ کون سا مصائب؟ ہمیں تو پورے مصائب پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھا یہ بتا آج سے جب مصائب پڑھنا تو یہ جملہ ضرور پڑھنا۔ کہ بتا دیجئے کیا جملہ ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہا دیکھو یہ جملہ ضرور پڑھنا، سنو عزادارو یہ جملہ پڑھنا کہ جب کوئی بلندی سے پستی پہ گرتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے، لیکن جب میرا عباس گرا ہاتھوں کٹ چکے تھے، منہ کے بل زمین پہ آیا۔ عزادارو طاقت دے پروردگار کہ میں مصائب پڑھ سکوں۔ عزادارو حسین کا یہ چری بازو کٹ چکے ہیں، عزادارو مصائب ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عباس کے سر پہ ایک گرز لگا، گرز جانتے ہو کسے کہتے ہیں عزادارو؟ ایک بڑا سا پتھر یا لوہا ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف کیلیں نکلی ہوتی ہیں، کیلیں عزادارو، اور اس میں ایک زنجیر ہوتی ہے، اور زنجیر کے بعد پکڑنے کے لیے ایک شے ہوتی ہے جسے ہتھا کہتے ہیں۔ عزادارو اس کو خوب تیز نچایا جاتا ہے، اور کسی کے سر پہ مارا جاتا ہے نا تو سر پارا پارا ہو جاتا ہے۔ عزادارو یہ مصائب ہو رہے تھے، کسی نے کہا عباس بلند قامت تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، سر پہ گرز کیسے لگا؟ عزادارو گھر تک ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے۔ عزادارو سنیے تیر اور گرز کیسے لگا؟ دونوں بازو کٹ چکے تھے، بے چینی بڑھ رہی تھی، اچانک ایک تیر لگا آ کے عباس کی آنکھ میں۔ ایک سوال پوچھوں، جیسے ہی آنکھ میں کچھ جاتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ فوراً ہاتھ آنکھ پر آ جاتا ہے، آنکھ ملنے لگتے ہو۔ عباس کے آنکھ میں تنکا نہیں ہے، تیر ہے، اور ہاتھ کٹ چکے۔ ہاں اسی کریے کی ضرورت ہے۔ آخری جملہ مصائب کا عزادارو، اب ایک مرتبہ عباس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون تھا، ہاتھ کٹ چکے تھے۔ عباس تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ عباس نے سر کو جھکایا، تیر کو گھٹنوں میں پھنسایا، اب سر اٹھانا ہی چاہتے تھے، ایک شکی بڑا گرد کو نچایا، گرد کو نچایا، عباس کے سر پہ مارا۔ اللہ اکبر، تابوت عباس۔ عزادارو آنسوؤں کی دھار نہ رکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ختم ہو گئے پرسا۔
عزاداروں پرسا پروردگار عباس کے صدقے میں جو بھی مریض ہے سب کے مرض کو پروردگار دور کرے. عزاداروں جتنے بھی مریض ہیں پروردگار، جن کی مائیں بہنیں، جن کے بزرگ، جن کے بچے بیمار ہیں پروردگار، سب کو مولا کے صدقے میں شفا ملے. ہاں عزاداروں میں تمام کرتا ہوں. عزاداروں عباس قتل ہو گئے. عباس کے بعد عزاداروں 3 سے 4 تابوت ہے بس. اب سنیے گا، متوجہ رہیے میری طرف عزاداروں. تابوت آئے گا تو زیارت کریے گا، پرسا دیجیے گا. ہاں عزاداروں، آج ارساوا کی سرزمین آنسوؤں سے تاریخ لکھی جانی چاہیے. عزاداروں مجھے تمہاری تھکن کا خیال ہے. عزاداروں سورج سوا نیزے پہ تو نہیں ہے نا؟ صبح سے لاشوں پہ لاشیں تو نہیں لا رہے ہو؟ تمہارے بچے تو نہیں قتل ہوئے؟ تمہارا گھر تو نہیں جلا نا؟ ابھی جاؤ گے تو سکون سے سو جاؤ گے نا؟ ذرا یاد کرو کس کو رونے کے لیے کھڑے ہو، ایک دن میں جس کا پورا گھر اجڑ گیا. عزاداروں ہم انسان تھک جاتے ہیں، لیکن آپ کربلا والوں کو رونے کے لیے کھڑے ہو. اب عزاداروں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. میں بھی تھک گیا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہیں، لیکن وہ مدینے والی بیوی سے زیادہ تو نہیں تھکے ہو نا؟ وہ ایک ایک آنکھوں کے نیچے اپنا رومال لگائے ہوئے. عباس قتل ہو گئے. اب اس کے بعد اے اہل عزا رخصت اکبر ہے پدر سے. عزاداروں کوئی کوتاہی نہیں، میری طرف متوجہ رہے عزاداروں. ابھی تک اکبر نے اپنے بابا سے کچھ نہ مانگا تھا، کچھ نہ مانگا تھا. پتہ نہیں یہ جملہ اگر میرا پہنچ گیا تو بہت رو گیا عزاداروں. اکبر نے اپنے بابا سے کچھ نہ مانگا تھا. پہلی بار اکبر نے اپنے بابا سے کچھ مانگا. حسین نے منہ پہ تماچے مارے، بیٹا آج تک تم نے کچھ نہ مانگا، اور پہلی بار مانگا بھی تو کیا، مرنے کی اجازت مانگ لی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بابا مجھے مرنے کی اجازت دو. اکبر کو اجازت دی. جیسے ہی اکبر کو اجازت دی نا عزاداروں، کمر کو پکڑے ہوئے حسین پیچھے پیچھے چل دیے. عزاداروں ایک جملہ امام حسین سے منسوب ہے کیا؟ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو جو صاحب اولاد ہے وہ حسین کے اس جملے، اس درد کو سمجھ سکتا ہے. عزاداروں حسین نے اکبر کو رہا کیا، خود پیچھے پیچھے چل دیے. تو بیٹا جب تک سامنا ہوتا رہے گا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. عزاداروں قیامت کے جملے ہیں، عزاداروں قیامت کے جملے ہیں. مدینے میں کسی نے سید سجاد سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہنے لگا کہ آقا یہ بتائیے کہ جب اکبر کو حسین نے بھیجا تو حسین سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا. منہ پہ تماچے مار کے میرے مولا سجاد نے کہا کہ نہیں، حسین سے صبر کا دامن نہیں چھوٹا تھا. عزاداروں پھر ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا بابا بڑا صابر تھا. کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ جب حسین کو اکبر کو حسین نے بھیجا تو صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اکبر پیچھے پیچھے حسین جانے لگے. ایک مرتبہ سید سجاد روتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بتا تو نے حج کیا ہے؟ ہاں آقا کیا ہے. کہ یہ بتا قربانی کی ہے مینا میں؟ کہاں کی ہے آقا. عزاداروں برداشت نہ کر سکو گے. مرتبہ سید سجاد نے کہا، یہ بتاؤ جب مینا میں قربانی کے لیے جا رہا تھا تو آگے تو جا رہا تھا یا تیری قربانی جا رہی تھی؟ کہ مولا آگے آگے قربانی، پیچھے پیچھے میں. کہ یہی کام میرا بابا کر رہا تھا، آگے آگے اکبر کی قربانی. پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا. عزاداروں میں بھی تھک گیا. خدایا
اگر پڑھتے پڑھتے موت بھی آ جائے تو قبول ہے، لیکن آنسوؤں کا سلسلہ نہ رکے گا۔ ہاں عزادارو، اکبر نے اجازت مانگی، میدان میں گئے۔ عزادارو میں جو جملے پڑھوں گا، مصائب کے 2 جملے پڑھوں گا خالی، انہی 2 جملے پہ اگر گریا ہو گیا تابوت آ جائے گا۔ عزادارو اکبر میدان میں گئے، جنگ کر رہے تھے، اب گھوڑا بہت رفتار سے جا رہا تھا، اشکیا بھاگ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ مل کے حملہ کروں۔ ایک شخص دیکھیے گا میری طرف عزادارو، ایک جگہ نشیب میں نیزہ لے کے چھپ گیا۔ اکبر کا گھوڑا سامنے سے آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ عزادارو رفتار اکبر کے گھوڑے کی رفتار، کمی گاہ میں چھپا ہوا شکی جیسے ہی اکبر قریب آئے، یہ شکی کھڑا ہوا۔ حسین کی عمر بھر کی کمائی اکبر، شکی نے نیزہ اٹھایا، اکبر کے سینے میں مارا، سینے میں نیزہ ہڈیاں توڑتے ہوئے کلیجے تک پہنچ گیا۔ روئیے روئیے عزادارو، عزادارو عورتیں تو یقیناً زینت ہے عزاداری کی عزادارو، لیکن مردوں کو بھی فرصت دینا چاہیے، حسین کے لال کا ہے۔ اب عزادارو جو جملے کے لیے میں نے کہا وہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ عزادارو اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو بہت روگے۔ اس نے نیزہ مار کے اپنا ہاتھ روکا نہیں، نیزہ مار کے ہاتھوں کو گھما دیا۔ اکبر کا کلیجہ برچھی میں الجھ گیا۔ آج رکو ہاں، اسی پرسے کی ضرورت ہے۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ پروردگارہ جتنے بھی لوگ رو رہے ہیں، اکبر کے صدقے میں سب کے بچوں کو سلامت رکھنا۔ میں نے بہت جلدی تمام کیا ہے عزادارو، لیکن اب مسائل میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اے خدا طاقت دے کہ میں اکبر کے مسائل پڑھ سکوں۔ اکبر گئے، گھوڑے سے گرے، بابا میرا آخری سلام لو۔ کتابیں کہتی ہیں اکبر کے لاشے پہ حسین کیسے گئے جانتے ہو؟ جیسے گھٹنیوں چلنے والا بچہ۔ اجرکم اللہ، جیسے گھٹنیوں چلنے والا بچہ۔ حسین اپنے ہاتھ کو ایسے مل رہے تھے، راوی کہتا ہے حسین ایسے ہاتھ مل رہے تھے جیسے کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو۔ ایک جملہ کہہ رہے تھے، اے میرے صبح کے ستارے اکبر، اے میرے صبح کے ستارے اکبر۔ کسی نے پوچھا حسین اکبر کو صبح کا ستارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حسین نے کہا صبح کا ستارہ بہت دیر تک نہیں رہتا، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آخری جملہ مسائب کا، آخری جملہ آخری جملہ مسائب کا۔ ایک مرتبہ حسین اکبر کے لاش پہ پہنچے، اکبر کو آہٹ لگی کہ میرا بابا آ رہا ہے، ضعیف باپ جوان کا درد نہ برداشت کر پائے گا۔ اکبر نے اپنے ہاتھ کو زخم پہ رکھ لیا کہ میرا بابا نہ دیکھ پائے۔ کسی شاعر نے لکھا ہاتھوں سے مت چھپاؤ سینے کا زخم اکبر، آنکھوں میں شاہدی ہے اب روشنی نہیں ہے۔ ہاں عزادارو سنیے گا مسائل، بس آخری جملہ عزادارو تابوت آئے گا دل کھول کے زیارت کرنا۔ حسین پہنچنے کے بعد عزادارو بیٹا اکبر کیا ہوا؟ جب درد برداشت نہ ہوا اکبر نے کہا بابا پرچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے عزادارو گھٹنیوں کو ٹیکا، نجف کا رک کر کے کہا بابا خیبر کا در اٹھانا یہ بڑا آسان تھا، جوان ڈال کے سینے سے پرچی۔ عزادارو اسی جملے پہ تابوت آ جائے گا، دل کھول کے زیارت کرنا۔ حسین نے گھٹنے کو ٹیکا، ٹیکنے کے بعد اکبر کے سینے میں ہاتھ رکھا، یا علی مدد کہہ کے کہتا
جا باہر آ گیا حسین طرف گئے عزادارو استقبال کرو تابوت اکبر کا آواز گریہ نہ رکے عزادارو عزادارو آواز گریہ نہ رکنی چاہیے اکبر کے برچھی لگی ہے آہستہ سے چھونا حسین اکبر کے لاشے کو کاندھے پہ رکھ کر اللہ طاقت دے کہ میں مصائب اکبر پڑھ سکوں کاندھے پہ رکھ کے لے کر چلے عزادارو ایسے ہی اکبر کا جنازہ جا رہا تھا جیسے یہ تابوت جا رہا ہے مانو آگے لیلا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہو اپنے لال کا اجرکم اللہ اجرکم اللہ یا خدا اکبر کا لاشا دو لاشیں لائے اونو محمد کا لاشا دو لاشیں لائے سعید و زہیر کا لاشا لائے لیکن ابھی تک بچوں کو آواز نہ دی تھی اللہ جانے اکبر کا لاشا کتنا وزنی لگنے لگا حسین کو کہنے لگے خیمے کے بچوں آؤ باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا اکبر شہید ہو گئے اب عزاداروں مائیں جو آئی ہوئی ہیں نا بچوں کو لے کے اپنی گودیوں کو سنبھال لے عزاداروں پہلے مصائب ہوگا بس بہت لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا اصغر کا جناب اصغر کا بہت مختصر مصائب عزاداروں بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا وہ دھوپ وہ گرمی کے ہرا رنگ ہوا کالا نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ حسنیوں والا دامان ابا چہرے فرزند پہ ڈالا ارے روتے تھے تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر ہر کام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر ظالم کیا کہنے لگے قرآن اصغر کے لاشے اصغر کو قرآن کہنے لگے سوچو عزادارو ہاں عزادارو یقیناً تم سے شہزادی راضی ہو گئی ہوگی بہت روئے ہو تم بس 2 تابوت 2 سے 3 تابوت اور ہے اور اس کے بعد ختم عزادارو حسین کے بچے کو رونا عزادارو حسین کا بیٹا قرآن لا رہے ہیں حسین جو بچہ ظالموں کی دشمنوں کی نظر میں قرآن ہو وہ ماں باپ کی نظر میں کتنا اہم ہوگا ایک جملہ میں پڑھا کرتا ہوں بہت سے خطبہ پڑھتے ہیں عزادارو جتنے بھی لوگ ہیں سب نے بچوں کو گودیوں میں کھلایا ہے سن بھی چکے ہوگے مجھ سے بھی سنا ہوگا عزادارو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بچے گود میں کھیلتے کھیلتے دودھ اگل لیتے ہیں دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے نا عزادارو لیکن واحد حسین کا بیٹا ہے کہ جس نے دودھ نہ اگلا باپ کے ہاتھوں پہ خون اگل دیا عزادارو متوجہ رہیے گا میری طرف جناب امام حسین اصغر کے لیے 2 بوند پانی نہ ملا 3 بھال کا سنسناتا ہوا تیر عزادارو تیر کے سلسلے سے بہت ساری روایتیں ہیں میں ایک روایت پڑھتا ہوں روایت کہتی ہے کہ جب تیر آ کے اصغر کو لگا نا تو یہ جو 3 پھل تھے روایت کہتی ہے جو سب سے اوپر والا پھل تھا اس کے لیے جملہ لکھا من الاذن الى الاذن چھوٹے سے بچے کے جب تیر لگا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا ایک کان سے دوسرے کان تک پورے مصائب نہ ہمت ہے کہ میں پڑھوں 2 جملے جناب علی اصغر کے سلسلے سے پڑھوں گا عزادارو
میری ماں بہنیں میری طرف متوجہ رہیں، اصغر شہید ہو گئے، اعمال کرتے ہو نا روزے عاشور، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامرہ، یہ عمل حسین نے کیا تھا، اصغر کو لے کر کیسے ماں کے سامنے جائے یہ سوچ کے واپس آ جاتے تھے۔ سنو عزادارو سنو، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ سکینہ کا بھائی حسین لے کر گئے، سکینہ دوڑی ہوئی آئی، کہا بابا آپ بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی، اب جو دامن ہٹا کے دیکھا تو تیر نے زخمی کر دیا۔ میری ماں بہنوں متوجہ رہو، اصغر کی شہادت کے بعد رباب جتنے بھی دن زندہ رہے، میرے بھائیوں میری ماں بہنوں سنیے گا، متوجہ رہیے میری طرف، روایت کہتی ہے اصغر کی، تمہارے گودیوں کے بالوں کو اللہ سلامت رکھے، میری طرف دیکھیے، روایت کہتی ہے اصغر کی شہادت کے بعد رباب جتنے بھی دن زندہ رہی نا، اگر میری مصائب سمجھ میں آ گئے تو بہت رو گیا تھا، گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ اصغر کی شہادت کے بعد متوجہ رہیے، رباب جتنے بھی دن اصغر کی ماں زندہ رہی، وہ جب کبھی سو جاتی تھی نا تو ہاتھ ہوے میں بلند رہتا تھا اور اسی عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایسے ہلایا کرتی تھی جیسے تصور میں اصغر کو رباب جھولا جھلا رہی ہو۔ اصغر قتل ہوئے، آخری مصائب عزاداروں، حسین نے پشت خیمہ قبر بنائی، اصغر کو دفن کر دیا گیا، سروں کا شمار ہوا، گنتی گنی گئی، ایک سر کم ہے، کسی نے آواز لگائی، اے وہ چھوٹا سا سر ہے اسے لے کے کیا کرے گا، نہیں وہ سر چاہیے، جاؤ ڈھونڈو، کہاں ہے وہ سر؟ اب پتہ نہیں آپ برداشت کر سکو گے کہ نہ کر سکو گے، کسی بچے کو یہ دن نہ دکھائی دے، سب عزاداروں ایک بار شہید ہوئے ہیں، واحد اصغر ہے نا جسے کربلا میں دو بار شہید کر دیا گیا۔ وہ سر لے کے کیا کرے گا یزید، وہ سر لے کے کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ کہ نہیں وہ سر چاہیے۔ نیزہ بردار آئے، نیزہ لے کر کربلا میں جہاں پہ نرم زمین دیکھتے تھے سوچتے تھے یہیں پہ حسین نے دفن کیا ہوگا، نیزہ لیتے تھے ان جگہ پر مار دیتے تھے۔ رباب پشت خیمہ پہ آئے، دیکھا کچھ لوگ نیزہ لے کے کربلا میں گاہے بگاہے نیزہ مار رہے ہیں، کسی نے کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اصغر کا جنازہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ حسین نے کہاں دفن کیا ہے۔ اب رباب تڑپ گئی، ایک شکی بڑا، اس نے نیزہ مارا، رباب نے کہا اللہ میرے بچے کی خیر۔ بس عزادارو سنیے گا عزادارو، آخری مصائب ہے، اس کے بعد جناب علی اصغر کے جھولے کی زیارت کریں گے عزادارو۔ جہاں پہ نرم مٹی دکھتی تھی یہ لعین مار دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رباب کو تو پتا تھا میرا بچہ کہاں دفنا ہے، ایک مرتبہ ایک لعین ادھر کی طرف پڑا، رباب تڑپنے لگی، لعین نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھانے کے بعد اب جو نیزہ مارا نیزہ خالی لایا، اصغر کی میاں اصغر کی میت آ گئی۔ عزادارو میں نے کہا اصغر 2 بار قتل کیا گیا ہے، نہیں عزادارو اصغر 3 بار قتل کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ تیر لگا، دوسری مرتبہ نیزہ لگا، اب اس کے بعد بھی رکا نہیں ظالم، اس نے گھٹنے کو دیکھا، ایک چھری نکالی، اصغر کا چھوٹا سا گلا کاٹا، نیزے کو چڑھویا، لے کر چلا، رباب طرف گئی، اللہ یہ میرا چشمہ۔
حضرت خدایا یا خدا، یہ جتنے بھی مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہے سب کے بچوں کو سلامت رکھنا. رباب کی دنیا اجڑ گئی. اجرکم اللہ. اصغر کے بعد یہ حسین کا چھوٹا بیٹا تھا. ایک تابوت اور ہے جناب عبداللہ ابن حسن کا. عبداللہ ابن حسن کا تابوت ہے. یہ چھوٹا بچہ جب حسین پر شبر خنجر لے کر بیٹھا تھا نا، یہ اس بچے کا تابوت آ رہا ہے. جب چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا کہ شبر حسین پہ خنجر چلا رہا ہے تو یہ دوڑ کر گیا. حسن کا بیٹا ہے، عبداللہ نام ہے. کہنے لگا کہ اے شبر، میرے چچا کو قتل نہ کرنا، کہ پھر کہ ان کے بدلے مجھے قتل کر دے. یہ بتا مجھے قتل کرے گا میرے حسین میرے چچا کو چھوڑ دے گا نا؟ روایت کہتی ہے، یہاں سے دو روایتیں لکھی گئی، میں دونوں پڑھتا ہوں. ایک روایت کہتی ہے کہ عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے. ایک روایت کہتی ہے کہ شبر نے بچے کے دونوں بازو کاٹ لیے، اور دوسری روایت کہتی ہے کہ شبر نے چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا. عزادارو، ان دونوں روایتوں میں سے جو بھی روایت صحیح ہے، اگر گلا کاٹا گیا تو بچہ حسین پہ قربان، اگر بازو کاٹا گیا تو بچہ عباس پہ قربان. ہاں عزادارو خوب روئے، عزادارو خوب روئے، اور روتے روتے تھک گئے عزادارو. لیکن وہ شکستہ پہلو ماں نہیں تھکی ہے. میں تھک گیا، آپ تھک گئے، ہم سب تھک گئے عزادارو. لیکن 1400 برس سے جہاں بھی سنتی ہے کہ مصائب ہوگا، وہ پسلی پہ ہاتھ رکھے ہوئے ماں آ جاتی ہے. بس عزادارو آخری مصائب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں سے شروع کروں، کیسے پڑھوں. عزادارو اب مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روئیے، آپ ماشاءاللہ خوب رو رہے ہیں. یقیناً آپ سے شہزادی خوش ہے. میرے پروردگار، یہ جتنے بھی لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں، سب کو، سب کے ماں باپ کو ان آنسوؤں کے ذیل میں بخش دینا میرے پروردگار. عزادارو اب اس کا تابوت آئے گا جو شہید انسانیت امام حسین نکلے. سب کو سوار کر دیا مولا حسین نے. عرب میں جب کسی کو کوئی سوار کرنے والا نہ ہوتا تھا نا، تو اس کے لیے سب سے بڑی مظلومیت کا لمحہ ہوتا تھا. میرنی صلی اللہ عنہ لکھتے ہیں، حسین نے دائیں بائیں جانب دیکھا، جب کوئی سوار کرنے والا نہ تھا تو کیا کہا؟ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین گھوڑے پہ بیٹھے، سکینہ سمو سے لپٹ گئی گھوڑے کے. کہتی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. ابھی آپ مصائب سن چکے ہیں جناب سکینہ کا، میں مصائب نہ پڑھوں گا. حسین نے اپنی بچی کو اپنے سینے پہ لٹایا. بچی میری سینے پہ سو جا، اے سکینہ میرے سینے پہ سو جا. سکینہ آ گئی. بیٹی آج کے بعد ضد نہ کرنا، خاک ملے خاک پہ سو جانا، ریت ملے ریت پہ سو جانا. اے بچی جگہ نہ ملے سونے کو مت سو. حسین نکلے. عزادارو خدا سے دعا کریں مجھے طاقت دے اللہ کہ میں مصائب حسین پڑھ سکوں. مصائب اپنے آخری منزل میں ہے، چیخ چیخ کے پرسہ دینا ہے حسین کی ماں کو. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہر جگہ پرسہ دینے جایا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا غریب ہے بیٹا کہ اس کی ماں تمہارے پاس پرسہ لینے کے لیے آ جاتی ہے. حسین میدان میں نکلے. عزادارو میدان میں جب حسین گئے نا تو جنگ کی. عباس آؤ جنگ دیکھو حسین کی، اکبر آؤ، قاسم آؤ،
او نہ محمد آؤ. فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. ایک مرتبہ کا الامان الحفیظ، حسین نے امان دے دی، لیکن جانتے ہو عزاداروں حسین کو امان نہ ملی. جیسے ہی حسین نے تلوار رکھی نا فوجیں سمٹ گئی. میری طرف متوجہ رہیے گا عزاداروں. عزاداروں حسین نے دیکھا فوجیں سمٹ گئی، امان دے چکے ہیں، تلوار رکھ چکے ہیں. اب سننا عزاداروں کیسے گریا کرو گے یہ آپ کو معلوم ہے. چاروں طرف سے فوجیں آ گئی، تیر، تلوار، نیزے، خنجر، پتھر. عزاداروں یہیں تک روایت سنا ہے نا کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مار رہا تھا. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس کو پتھر بھی نہ ملا نا وہ کربلا کی گرم خاک اٹھاتا تھا اور جا کے حسین کے زخموں پہ ڈال دیتا تھا. پتہ نہیں کیسے سنو گے عزاداروں، میں ختم کر رہا ہوں. اے خدا طاقت دے کہ میں حسین غریب کا مصائب پڑھ سکوں. حسین پشت فرس پہ ٹپکانے لگے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. حسین کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. روایت کہتی ہے کہ حسین نے پشت سے دیکھا ہوگا کہ اماں میں نے سب کو بھیج دیا لیکن تمہیں بلایا ہے اماں. عزاداروں سنیے گا، حسین پشت فرس پہ، بس 2 سے 3 منٹ میں مصائب ختم ہے. جتنا دل چاہے رو لو عزاداروں، میں بھی تھک گیا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہو. حسین پشت فرس پہ ڈگمگانے لگے. ایک مرتبہ کسی نے لکھا کہ حسین پشت فرس پر ڈگمگا کیوں رہے تھے. راوی نے لکھا کہ جب حسین چاروں طرف سے حملہ جھیلنے لگے، برداشت کرنے لگے، اتنے میں 2 شکی بڑھے، ایک دائیں طرف سے دوسرا بائیں طرف سے، اور ان دونوں نے نیزہ اٹھا کے حسین کے پہلو میں مارا. اب یہ دونوں نیزے اندر جا کے الجھ گئے. عزاداروں یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں زیارت کے جملے پڑھوں. امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے الجھت پر جس کا دایاں پہلو بائیں سے مل گیا، جس کا بایاں پہلو دائیں سے مل گیا. حسین پشت فرس سے تشریف لائے، تیروں نے راستہ روک لیا. اب عزاداروں سنیے گا مسائل. حسین چاہتے ہیں کہ اپنے اللہ کا سجدہ کریں. ہاں عزاداروں بس سن لیجئے مسائل. میں نے کہا 2 سے 3 منٹ میں مسائل ختم ہے. عزاداروں جتنا پرسہ دینا ہے دے لو، اب اگلے برس زندہ رہے تو رو گے، ورنہ خدا حافظ مولا. حسین پشت فرس سے تیروں پہ گرے، سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو تیر ہے نا عزاداروں وہ سجدہ نہیں کرنے دیتے. حسین نے کہا اللہ کیا میں تیرا سجدہ نہ کروں؟ ایک مرتبہ خدا نے کہا حسین سجدہ کرو. عزاداروں کربلا کی خاک کو اکٹھا کیا. زہرا کے لال نے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکا، زمین پہ ٹیک کر تیر سینے میں چبھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو زمین میں ٹیکا. ٹیکنے کے بعد ایک زور لگایا. ارے حسین تو سجدے میں چلے گئے لیکن سینے کے تیر پشت سے باہر. اور کیا تھوڑا سا اور گریا. عزاداروں زہرا کا رومال آنسوؤں سے خالی نہ جائے. بس عزاداروں ختم کیا میں نے مجلس کو. عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے سجدہ کیا. عزاداروں سنیے گا جب حسین نے حلوی بلند کیا تھا نا تو پوری دنیا میں آواز گونجی تھی. عزاداروں جناب جعفر کے کان میں بھی یہ آواز گئی تھی. جناب جعفر جن پہنچے، دیکھا حسین سجدے میں ہے، شمر خنجر لے کے آ رہا ہے. بس 2 مصائب کے گوشے پڑھوں گا عزاداروں، ختم ہو گئے مصائب. ایک مرتبہ جعفر نے کہا مولا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. جعفر چلے جاؤ، جعفر چلے جاؤ، جعفر چلے جاؤ، ہم انسانوں کا معاملہ، میرا وقت امتحان ہے، تم اجنہ میں سے ہو.
जाफर चले गए, कुछ दूर पहुंचे, फिर जाफर की मोहब्बत ने जवाब दिया, फिर जाफर वापस आए, तो जब वापस आए तो देखा क्या, हुसैन शिम्र खंजर लिए खड़ा है, हुसैन सर उठा के कह रहे हैं, आदम तुम भी चले जाओ, नूह तुम भी चले जाओ, इब्राहिम तुम भी चले जाओ, मूसा तुम भी चले जाओ, ईसा तुम भी चले जाओ। एक मर्तबा जाफर ने कहा, अरे हुसैन इस वक्त तो सब बुलाते हैं, आप वापस क्यों भेज रहे हैं? एक मर्तबा हुसैन ने कहा, जाफर तुम गए नहीं, मौला बताइए भेज क्यों रहे हैं? कब जाफर चले जाओ, मेरी शिकस्त पहलू अम्मा सारा ने अपने बालों को बिखरा दिया। या हुसैन, या हुसैन, जनाबे हुसैन ने इमाम हुसैन, आखिरी जुमला मसाइल का आखिरी जुमला, हाँ अज़ादारों के लिए भी कभी न करना, हाँ अज़ादारों हुसैन सजदे में चले गए, अज़ादारों एक माँ ने अपने बाल बिखरा दिए हैं, हाय रे माँ बेटे की मोहब्बत, जैसे सुबह से हुसैन लाशों पे लाशें ला रहे हैं, वैसे हर लाशे में हुसैन के साथ साथ ज़हरा जाती है, हुसैन के साथ साथ आती है, हाय रे ज़हरा, एक दिन में उजाड़ता हुआ चमन देखा, शिम्र खंजर लेके बाबा। अज़ादारों रवायत पढ़ू, खंजर लेके जब चला था ना तो खंजर तेज था, कुंद नहीं था, कुंद नहीं था, खंजर तेज था। तुम्हारी औलादों को खुदा सलामत रखे, ज़हरा के लाल को खूब गिरिया कर रहे हो। अज़ादारों यकीनन तुमसे शहजादी खुश है। आखिरी मसला है मसाइब का, खत्म कर रहा हूँ, दिल खोल के रो दो अज़ादारों। हाँ अज़ादारों, शिम्र फिर खंजर कुंद कैसे हुआ? इधर शिम्र ने देखा पत्थर, खंजर को मार दिया, फिर दूसरा पत्थर देखा, फिर खंजर को मार दिया, फिर तीसरा पत्थर देखा, फिर खंजर को मार दिया। किसी ने कहा शिम्र खंजर तो तेज है, ये कुंद क्यों कर रहा है? मलऊन कहता है अगर खंजर तेज रहेगा तो गला आसानी से कट जाएगा, अगर कुंद रहेगा तो तकलीफ होगी। मातम करते हुए रोया, मातम करते हुए रो। हाँ ज़दारो, बस ऐसे ही गिरिया करना है हुसैन को। एक मर्तबा शिम्र खंजर लेकर बढ़ा। ज़दारो रवायत कहती है कि शिम्र ने खंजर चलाया नहीं, शिम्र ने खंजर चलाया नहीं, पसे गर्दन खंजर कुंद करके लाया, चलाया नहीं, खंजर को ताना, उठाने के बाद बहुत जोर लगा के हुसैन के पसे गर्दन मार दिया। जानते हो अज़ादारों, जैसे ही शिम्र का खंजर हुसैन के पड़ा ना तो हुसैन के चीख निकल गई। हुसैन ने जैसे ही खंजर पड़ा, हुसैन ने कहा नाना, शिम्र फिर भी ना रुका मलऊन, फिर खंजर उठाया, खंजर उठा के शिम्र ने फिर मारा। अब जब दोबारा खंजर पड़ा ना, फिर हुसैन ने क्या कहा, अम्मा बहुत रोए हो, खुदा तुम्हारे रोने को कबूल करे। अज़ादारों रवायत कहती है शिम्र न रुका, शिम्र ने फिर खंजर मारा, हुसैन ने कहा बाबा, फिर खंजर मारा, हुसैन ने कहा भैया। अज़ादारों कई ज़रबों को शिम्र ने मारा, कई ज़रबे मारी है, लेकिन जब हुसैन नाना को बुला चुके ना, अम्मा को बुला चुके, भैया को बुला चुके, बस इसी जुमले पे ताबूत आ जाएगा। अज़ादारों हुसैन ने नाना को याद किया, अम्मा को याद किया, भैया को याद किया, बाबा को याद किया। अब रवायत कहती है जितनी बार हुसैन पे खंजर पड़ता गया, हुसैन कहते गए अब्बा अब्बा अब्बा।
حسین کہتے رہے عباس عزادار و تابوت کے پیچھے زلجنا بھی ہے. زلجنا نے جب تک بچا سکا بچایا، پھر خون حسین کو پیشانی میں مل کے در خیمہ پہ آ گیا. عزادار و سکینہ نے کہا میرے بابا کے گھوڑے. میں یہ نہ پوچھوں گی میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا، بس اتنا بتا دے جب خضر نے خنجر چلایا تو میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر ڈالا؟ ہاں زدر آوازیں گریا رکنی نہ چاہیے. پورے کربلا کی سرزمین پر واہ حسینہ واہ حسینہ کی آواز بلند ہوئی. زینب نے کہا ارے بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، اماں کیا ہوا؟ ارے تیرا بابا ارے پپی اماں ہمیتی